نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں. آقا کی ایک حیثیت نہیں ہے بلکہ دو حیثیت ہے. پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ حقیقتاً نور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے. ہماری تخلیق مادوں سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، آگ سے ہوئی ہے، ہوا سے ہوئی ہے. چار عناصر اللہ رب العزت نے جمع فرمائے. مٹی لی گئی، مٹی کو پانی میں گوندا گیا، ہوا میں سکایا گیا، آگ میں تپایا گیا، اور پھر پانچواں اس میں روح ڈال دی گئی، انسان کی تخلیق ہو گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اصل اور سرکار کی حقیقت مٹی سے نہیں ہے. یہ مٹی آپ کا بشری لباس میں آنا یہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن سرکار کی جو حقیقت ہے، سرکار کو جو پیدا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، جو سرکار کی تخلیق فرمائی وہ نور سے فرمائی. تو پہلی حیثیت نبی پاک کی جو حقیقتاً ہے، جو حقیقت کے اعتبار سے ہے، وہ حضور کا نور ہونا. اور دوسری حیثیت ہے آپ کا لباس بشری میں خاکدان گیتی پر تشریف لانا، ظاہراً آپ کا بشر ہونا. اور دونوں صورتوں کو قرآن عظیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی ہر آیت پر عمل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ایک آیت کو مانتے اور دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ منافقین کا طریقہ ہے. جب نور کی بات ہوتی ہے تو رب کائنات اپنے محبوب کو نور بھی فرماتا ہے. پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. اور اس پر تمام مفسرین اکرام کا اجماع ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس پر کسی کا اختلاف نہیں. حتیٰ کہ آپ غیروں کی بھی تفاسیر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اور دوسری حیثیت بشر کی جو بات ہے، بشری حیثیت ہے، اس کو بھی قرآن نے واضح کیا. پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ظاہراً ظاہری صورت میں تمہاری طرح انسان ہوں. دو حیثیتیں یہاں بیان کی، اور اس پر ہمارے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی وضاحت سے سن لیجئے آپ. ہمارے اس صدی کے سب سے بڑے امام، جو اپنے صدی کے مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفکر بھی ہے، عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، اللہ نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی. اور اس دور کا ہم انہیں سب سے بڑا عالم جانتے ہیں، جس سے میری مراد حضور سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو حضور کو بشر نہ مانے، انسان نہ مانے، وہ کون ہے؟ کافر ہے. اس لیے کہ قرآن نے حضور کی بشریت کا اظہار کیا ہے. ہم قرآن کی اس آیت کو تسلیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے. تو ہم نہ گمراہوں میں ہوتے ہیں نہ ہم کافروں میں ہوتے ہیں. ہم نبی کی دونوں حیثیتوں کو مانتے ہیں اور اس میں تطبیق یوں کرتے ہیں کہ حضور کی حقیقت نور ہے اور ظاہراً آپ بشر ہیں. مگر اس کے مقابلے میں پھر قرآن کی ایک آیت لائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تم نبی کو نور مانتے ہو. ارے قرآن میں دیکھیے صاحب، حدیث کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے کہا بتائیے قرآن میں کیا ہے؟ تو کہتے دیکھیے پارہ نمبر 16 ہے، سورہ کہف ہے، آیت نمبر 110 ہے. اسکرین نہیں لگایا ورنہ میں کچھ بولتے ہوئے مولوی کو دکھاتا. مولوی توصیف الرحمان ایک بہت بڑے سعودیہ کے علامہ ہیں، میں نے ان کا رد بھی کافی کیا ہے. انہوں نے بڑی زور لگایا اس آیت کو پڑھنے کے بعد. کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ نبی تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. کہتے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تم کہہ دو میں تمہاری طرح انسان ہوں تو آپ کیا نور نور کی رٹ لگا کے رکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے کہا 2-3 جواب ہے اس کے، میں نے بڑی تفصیل سے جواب دیے لیکن وہ موقع بھی یہاں نہیں ہے. ہم نے کہا پہلی بات، ہم نبی کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے لیکن ظاہراً بشر ہے اور ہماری طرح بشر نہیں ہے، خیر البشر ہے.
سب سے بہترین بشر ہے، ایسے بشر کہ کسی بشر سے ان کی مشابہت اور مثال دی ہی نہیں جا سکتی، پہلی بات۔ اور دوسری بات، قرآن کی آیت پڑھتے ہو، بعد کا ٹکڑا بھی تو پڑھ لیا ہوتا مولوی جی، بعد کا ٹکڑا ہی واضح کر دے رہا ہے کہ نبی بشر ہے تو تمہاری طرح نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ کیا فرماتا ہے اسی آیت کے بعد کا حصہ ہے، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی حکم ہو رہا ہے کہ محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور فرق یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو یہ آیت نے بتا دیا کہ میں بشر ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں کہ مجھ پر وحی آتی ہے تم پر وحی نہیں آتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بشر ہونا بھی الگ ہے۔ اچھا اس میں دیکھیے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارا بشر ہوں، کہنا تو یہ چاہیے تھا انما بشرن، بس ختم ہو جانی تھی بات، قل انما بشرن، محبوب کہہ دے میں بشر ہوں، بے شک میں بشر ہوں۔ فرمایا یہ نہیں مثلکم، تمہاری طرح۔ تو حقیقت ہونا اور ہوتا ہے، طرح ہونا اور ہوتا ہے۔ اب میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، جیسے کہ بھائی مولانا نعیم الدین صاحب بیٹھے ہوئے، حال اتفاق کی بات ہے کہ کالے امامے میں، عموماً گرین امامے میں ہوتے ہیں، غلام یاسین صاحب بیٹھے یہ بھی گرین امامے میں۔ اب میں مثال میں کہوں کہ بھائی مولانا نعیم صاحب جو ہے یہ بھی دعوت اسلامی کے مبلغ ہے، اور انہی کی طرح غلام یاسین صاحب بھی ہے، تو یہ ایک ہی ذات ہوئی کہ الگ الگ ہوئی؟ بولیے بھائی، طرح ہونا مطلب، اور آسان کر کے بتا دوں، بھائی کوئی شخص آپ کو مل جائے اور وہ شکل و شبات میں میری شکل کی طرح ہو، اس کی بھی شکل، تو آپ کہتے بھائی آپ بھی فاروق رضوی کی طرح ہے، آپ فاروق رضوی کی طرح دکھتے ہو، فاروق رضوی کی طرح ہو، تو پتہ چلا فاروق رضوی نہیں ہے، فاروق رضوی ایک الگ ذات ہے، یہ اس کی طرح ہے۔ تو کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، دیکھنے میں تمہاری طرح ہوں، حقیقت میں بشر نہیں ہوں، حقیقت تو کچھ اور ہے، حقیقت میری نور ہے، اور یہ میرا رب کہہ رہا ہے کہہ دو تو میں رب کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ تو اے پروردگار تو اپنے نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ نبی بشر ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ فرما دے گا تو سند ہو جائیں گی، نبی کہیں گے تو عاجزی ہوگی۔ تو کہا نبی تم عاجزی کرو، میں نہیں کہتا، میں کہوں گا تو سند ہو جائیں گی۔ اور میں ایک نقطہ بتاتا ہوں کہ یہ بشر کہنے کی ضرورت کیوں پڑی، جب قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ پھر کئی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک اللہ نے نہیں بھیجا، انا ارسلناک ہم نے نہیں بھیجا مگر کیسا، شاہدا چشمدید گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا، وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکدار سورج کی طرح بھیجا، ہدایت کی طرف بلاتا ہوا اور چمکدار سورج سے مثال دی، تو یہاں بھی نور کہا، تو کئی جگہ نور سے بھی خطاب کیا، تو یہاں بشر کہلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے لیے ایک تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو جانا پڑے گا، اور پس منظر یہ ہے کہ آپ قرآن کھولیے، پارہ نمبر 3 دیکھیے، اور سورہ بقرہ نکالیے، اور آیت نمبر 258، تو آپ کو ایک مناظرہ قرآن میں ملے گا، اور یہ مناظرہ ہو رہا ہے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان۔ مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ نمرود نے خدائی دعویٰ کر لیا ہے، کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانے گئے۔ اب جب مناظرہ شروع ہوا تو قرآن اس پورے مناظرے کی رودات بیان کر رہا ہے کہ ہمارے ابراہیم نے مناظرہ کیسا کیا۔ رب فرماتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک، اے حبیب ذرا یاد تو کیجئے، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو پتہ چلا کہ یہاں رسول اس مناظرے کو دیکھ رہے تھے، بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی، لیکن نبی موجود ہے۔ الم تری، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کیا نہیں دیکھا؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک، کہ جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، ابراہیم سے لڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں، جبکہ اللہ نے اس کو حکومت ملک عطا فرمایا۔ اور جب ابراہیم سے اس نے حجت کی، اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، تو ابراہیم نے اس کو حجت تمام کرتے ہوئے کہا کہ اے مردود سن، اے نمرود سن، تو کہتا ہے تو خدا ہے؟ نہیں،
میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. زندگی اور موت کا وہی مالک ہے, میرا وہ خدا ہے. تفسیروں میں آتا ہے کہ اس نے 2 قیدی بلائے, کہا تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کل مجھے آزادی ملنے والی ہے. اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کل مجھے سزائے موت ہونے والی ہے. کہا جا تجھے آزاد کیا, اور جس کو چھوڑنے والے تھے, چھٹی ہونے والی تھی جس کی, کہا اس کو موت کی سزا دے دو. کہا دیکھا, کل جس کی آزادی تھی اس کو موت دے دی, اور کل جس کو موت ملنے والی تھی اس کو زندگی دے دی. میں ہوں نا, کالا نہ وہی وہ امید, کہا میں ہی جلاتا بھی اور میں ہی مارتا بھی ہوں. حالانکہ یہ مسخرہ پن تھا, یہ نہ جلانا تھا نہ مارنا تھا, لیکن تب بھی اس نے دعویٰ کیا کہ دیکھو میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم چاہتے بے شک اس کی بچکانہ اس بکواس کا جواب دے سکتے تھے, مگر جواب نہیں دیا. آگے بڑھ کر کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب, کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. تو رب ہے تو مشرق سے نکال سورج کو. میرے رب کو تو یہ طاقت ہے کہ مشرق سے سورج نکالے مغرب میں غروب کر دے. اب اگر تو رب ہے تو مغرب کے ڈوبے ہوئے سورج کو نکال کے بتا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, قرآن کہتا ہے کہ کافر شرمندہ ہو گیا. اس کے پاس یہ پاور نہیں تھا کہ جو سورج مغرب میں ڈوب گیا اس کو دوبارہ باہر نہیں نکال سکتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر رسول اللہ تک یہ واقعات یہودیوں کی بھی زبانوں پر تھے, عیسائیوں کی بھی زبانوں پر تھے. یہ تذکرے توریت میں بھی موجود تھے, انجیل میں بھی موجود تھے کہ ابراہیم نے حجت تمام کرتے ہوئے کہا تھا رب وہ ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی نکال سکے. یہ ذہنوں میں بات بیٹھی تھی کہ رب وہ ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال سکے. اب خیبر سے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے, مقام صحبہ آیا, علی سے کہا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات بیٹھ گئے, زانو پہ سرکار نے سر رکھ دیا. واقعات معلوم ہے آپ کو. اور نماز عصر قضا ہوئی, جب نبی کی چشمہ مبارک کھلی, علی کیوں رو رہے ہو؟ آقا میری نماز عصر قضا ہو گئی. بس اشارہ کیا, سورج پلٹ آیا. تو شک تھا کہ مصطفیٰ سورج پلٹا رہے ہیں. ابراہیم نے کہا تھا رب وہ ہے جو سورج پلٹا سکتا ہے, تو مصطفیٰ کو خدا نہ کہہ دے تو قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر, خدا مت سمجھ لینا مجھے. اگر یہ معجزات دیکھو تو خدا نہ سمجھ لینا. تو اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں, میرا رب کہلوا رہا ہے, محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو کافروں سے کہہ دیا کہ دیکھو مجھے خدا نہ سمجھو, اور جب تم ایمان لے آؤ, تم ایمان میں داخل ہو جاؤ تو پھر مجھے اپنی طرح مت سمجھو.